بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے محمد جواد پروگرام کاروان علم و دانش کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروان علم و دانش پروگرام میں ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ایسے بچے جو اسکولوں سے، تعلیم سے، شعور اور آگاہی سے بھی دور ہیں اور زیادہ تر کچی آبادیوں میں یا اپنے وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسے معزز مہمانان گرامی کو اسٹوڈیو میں مدعو کریں جو کہ ایسی سفارشات مرتب کریں، ایسا آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ غربت اور افلاس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے. اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم نے جن مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرائے دیتا ہوں. جی، ہمارے پہلے مہمان سہیل بن عزیز صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی اسلام آباد کے، ممتاز ماہر تعلیم ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ زوبیہ نورین صاحبہ جو کہ خاص طور پہ اس پروگرام کے لیے لالا موسیٰ سے تشریف لے کے آئی ہیں. آپ فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں پاکستان اسمارٹ اسٹیپ انٹرنیشنل پاکستان اوپن اسکول کی. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میڈم، آپ سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں. آپ چونکہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہماری یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر محمد اجمل چودھری صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے روشن پاکستان پروگرام کے، اور ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم اور آگاہی کو پروموٹ کریں. تو محترمہ زوبیہ نورین صاحبہ، آپ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کی آرگنائزیشن تعلیم کے فروغ کے لیے کیا کام کر رہی ہے، اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا رائے ہے؟ سر، میں یہاں سے بات شروع کروں گی لکیلی کہ میں نے اپنا جو PhD کا تھیسس ہے وہ بھی ڈاکٹر اجمل سے ہی کیا، اور اسی تھیسس کے بیس پر ہم نے اپنا پورا ایک بزنس ماڈل ڈیولپ کیا پاکستان اسمارٹ اسٹیپ کے نام سے، جو 2020 میں جب کرونا وائرس آیا تو ہم نے یہ آئیڈیا سوچا کہ جو ہماری ریسرچ ہے PhD کی اسی کو ہم فیلڈ میں لے کر آئیں، اور اس کے اوپر ہم نے ایک پورا جو ایجوکیشنل ماڈل ڈیولپ کیا وہ یہ تھا کہ وہ بچے جو گھروں میں بیٹھ چکے ہیں ان تک ہم تعلیم کو عام کر سکیں. ابھی صرف 5 سالوں میں 2020 سے 2025 تک ہم پاکستان میں 1 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی رجسٹریشن مکمل کر چکے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز کے بھی 55 کنٹریز تک جو ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ. اس کا مقصد اس سے ہمیں یہ ایک کہہ لیں کہ اسے میں ڈیجیٹل ہوپ کہتی ہوں. یہ مجھے ایک ڈیجیٹل ہوپ نظر آتی ہے کہ جب مجھے یاد ہے آج جب ہم MPhil میں تھے یا اس سے بھی کچھ دور پہلے، تو شاید اتنی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تھی وہ اتنی تیز نہیں تھی کہ جب ہم ان چیزوں پہ بات کرتے تھے تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہی سال لگ جائیں گے. لیکن آج ان 5 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اب ہم AI کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہر 1 سیکنڈ کے بعد ہر 60 سیکنڈ کے بعد کوئی ایک AI ٹول جو ہے وہ بھی متعارف ہو رہا ہے. تو آج جو ڈیجیٹل ہوپ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم اسی ماڈل کے اوپر، ایکچولی یہ ہوم اسکول ماڈل تھا کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو، دیکھیں پاکستان میں صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. پاکستان کا دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بچے اسکولس کے اندر ہیں وہ بھی جدید تعلیم بھی نہیں حاصل کرے اور ڈیجیٹل سکلز بھی نہیں حاصل کرے. ان کی تربیت، ان کی بہت ساری ایسی چیزیں، لائف سکلز جو انہیں سکھانی چاہیے کلاس روم میں، وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ ماڈل کیا کرتا ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے جو مین اسٹریم ادارے ہیں ان کے لیے بھی تربیہ کے پروگرامز، ڈیجیٹل لرننگ کے پروگرامز، اور فاسٹ ٹریک. دیکھیں بعض دفعہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ ون سائز فٹ ماڈل ہے کہ سارے کے سارے بچوں کو ایک ہی طرح سے پڑھانا ہے. اب کچھ بچے سلو لرنرز ہیں، جو سلو لرنرز ہوں گے تو ان کے لیے ریمیڈیل پروگرامز ہم آفر کرتے ہیں. جو تیز بچے ہوں گے، جو دوسری اپنی کلاس فیلو سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے فاسٹ لرننگ پروگرامز ہوں گے. تو اس پوری جو ہم نے کہہ لیں ایسے آپ پائلٹ ٹیسٹنگ کہہ لیں، اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم اس ڈیجیٹل ہوپ کے ساتھ ہوم اسکول کلسٹر بنانا شروع کر دیں تو اس میں شاید ہم پاکستان کے بہت سارے بچوں تک پہنچ سکیں. اس میں ایک میرے پاس جو امید نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 46% جو آبادی ہے، ہماری پاپولیشن ہے، وہ انٹرنیٹ یوزر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہم ایسے کمیونٹی ماڈلز بنا سکتے ہیں ہوم اسکولنگ کے، جس میں کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹر بنائیں، ہم گھروں تک جائیں، چھوٹے چھوٹے کلسٹر بنائیں، اور بچوں کو اس فاسٹ لرننگ ٹریک کے ذریعے سے ہم سکلز بھی سکھا سکتے ہیں، تربیہ بھی سکھا سکتے ہیں. اور وہ بچے جو نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے بھی، ان بچوں کو بھی کچھ تھوڑے عرصے میں ان ساری ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. زبردست جی، بڑی جسے کہنا چاہیے حوصلہ افزا خبر آپ دے رہی ہیں، اور جو ماڈل آپ نے تعلیم کا بیان کیا ہے اور پھر آپ کی رسائی جو ہے انٹرنیشنلی ہے،
یہ بڑی امید افزا ہے. سہیل بن عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر ہیں رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی. اس سے پہلے آپ نیشنل کریکولم کونسل میں بھی رہ چکے ہیں. سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, نام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ریلیجس آرگنائزیشن ہے, تو کچھ اس کا تعارف بتائیے گا. میڈم نے تربیت کی بات کی, آپ یقیناً اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جو پروگرامز کے آپ سیریز کر رہے ہیں, پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ تعلیم, اور پھر اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. 26 ملین بچوں کا باہر ہونا وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال کی غمازی کرتا ہے. اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں تعلیم کے میدان میں. اور جیسے بھی میڈم نے بات کی کہ نہ صرف یہ کہ جو بچے باہر ہیں اسکول سے, وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہیں ہمارے لیے. وہ جو ایک بلج بن رہا ہے ان بچوں کا جو کہیں بھی اسکولز میں نہیں جا سکے, اس کے ساتھ ڈراپ آؤٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس مسئلے کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ تربیت کا مسئلہ, کہ وہ بچے جو اسکولوں میں موجود ہیں انہیں تعلیم تو کسی نہ کسی صورت میں مل رہی ہے, لیکن تربیت کا وہ معیار جیسا ہونا چاہیے تھا وہ شاید اس انداز میں نہیں ہو پایا. میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ سائلوز میں لوگ بہت سی اچھی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ایک قومی کوشش, ایک ایسی کوشش کہ جہاں پہ ہم انہیں لے کر جائیں کسی ایک مرکز کی جانب, وہ شاید نہیں ہو پا رہی تھی. قومی رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی 2021 میں پریزیڈنشل آرڈیننس پہ بنی تھی, اور اس کے بعد 2022 میں اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نتیجے میں یہ قائم ہونے والا ادارہ ہے. اس کے اگر بنیادی مقاصد کی بات کی جائے تو تحقیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے, اس کے جو پریکٹیکل سائیڈ ہے سیرہ کی, اس پہ تحقیق کرنا جو کہ آج کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم کام ہے وہ ہمارا کردار سازی ہے. اب کردار سازی میں اگر ہم دیکھیں کہ پوری ایک نسل کی کردار سازی, نوجوانوں کی کردار سازی, اور خاص طور پہ اگر ہم غور کریں بچوں سے اگر سٹارٹ کریں, یہ جو نئی نسل ہے اس سے ہم لے کر چلیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. رحمۃ للعالمین اتھارٹی یہ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے اخذ کردہ 36 ہم نے تھیمز لی ہیں, جنہیں ہم نے کریکٹر ایجوکیشن اسٹریٹجی کہا. اس کے بعد ہم اسے لے کر گئے منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس, اور نیشنل کریکولم کونسل نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ایز اے کریکولم, نان اسسٹ کریکولم. اور اس کے بعد ہم نے اس پہ ڈیجیٹل مٹیریل تیار کیا. ہم نے 12 ٹیچر ٹریننگ ویڈیوز کی ہیں اینیمیٹڈ, اور اس کے ساتھ ہم نے 36 کتابچے اب تک مرتب کر لیے ہیں, ہر تھیم پہ ایک. اور یہ تھیمز بہت انٹرسٹنگ ہیں. مثلا اگر آپ کردار کے بارے میں کہتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سچائی, ایمانداری, اخلاص اور اس طرح کے معاملات, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کردار کی ہم نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. گویا وہ 4 حصے ہیں. ایک ہے آپ کا رسپانسبلٹی, سیوک سینس, جس میں آپ کی ہیومن رائٹس, جس میں ایون اینیمل رائٹس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رائٹس آف اللہ, رائٹس آف رسول اللہ, رائٹس آف فیملی, رائٹس آف سوسائٹی, سیلف رائٹس, یہ بھی سارے شامل ہیں. پھر ہم آتے ہیں اس کی مورل سائڈ پہ, جہاں پہ سچائی, ایمانداری اور ایفا عہد اور وہ ساری چیزیں. تیسرے پہ جو آپ کی 21st سینچری سکلز ہیں, خواہ وہ فیصلہ سازی ہو, خواہ وہ آپ کی میڈیا لٹریسی ہو, کہ ہم سنی سنائی بات کو آگے غلط بیان نہیں کریں گے, اس کے اوپر فیک نیوز کو کیسے آپ نے بنک کرنا ہے, کیسے آپ نے کنفرم کرنا ہے چیزوں کو. فائنینشیل لٹریسی, اب آپ دیکھیے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کسی ایک فون کال کی وجہ سے یا کسی لنک کو کلک کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تھیمز. اینڈ دین 4th پہ آتی ہے ان کی جو پرسنل جو چیزیں, ہائیجین ہے اس کے اندر, اور وقت کی پابندی ہے, اینڈ سو آن. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے لیا ہے, اور اس انداز میں ہم کام کر رہے ہیں. اور خوشی کی خبر یہ ہے سب کے لیے, پاکستان کے لیے الحمدللہ فخر کا مقام ہے, ہمارے ادارے کے لیے, کہ ہم ISESCO کے ساتھ مل کے ہم اسے لے کر جا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ. تو اب ہم نومبر میں 5 اور 6 نومبر کو الحمدللہ پہلی ریجنل کانفرنس کا ورکشاپ کرنے جا رہے ہیں, کہ جہاں پہ 12 ممالک انکلوڈنگ سعودی عربیہ, انکلوڈنگ ایران, ترکی, آذربائیجان, ترکمانستان, بنگلہ دیش, افغانستان, تاجکستان اور عمان, یہ سارے شریک ہو رہے ہیں اس میں. اور ان کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں, ان کے منسٹرز آ رہے ہیں. دے آر برنگنگ دیئر اون فریم ورک, کہ جی وہ کیسے کام کرتے ہیں کریکٹر پہ. تو یہاں ہم یہ کرنے کے بعد دین وی آر گوئنگ ٹو افریقہ سائڈ, کہ وہاں کے مسلمان ممالک کی ایک ورکشاپ, اور پھر ہمارے مڈل ایسٹ کے لیے. گویا یہ ایک مسلم دنیا کی, ہم نے اسے تھیم کو نام دیا ہے ایتھیکل لیڈرشپ ان دا لائٹ آف کریکٹر ایجوکیشن. ماشاء اللہ. تو یہ ہم کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی خبر ہے, پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ تو بڑے ہی ہائی لیول کی آپ نے گفتگو کی, اور بڑے ہائی لیول کے اعزازات کی آپ نے گفتگو کی. محترمہ زوبیہ صاحبہ, آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق چونکہ لالہ موسیٰ سے ہے, آپ اپنے ارد گرد جب دیکھتی ہیں مختلف طرح کے اسکولز ہیں, رہائشی علاقہ جات ہیں, سلمز ہیں,
وہاں پہ جو بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، پھر خاص طور پہ اگر ان میں جو بچیوں کی ہم بات کریں تو کیسے اس کو ممکن بنایا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اپنے ان جنہیں کہنا چاہیے کم وسائل میں رہتے ہوئے؟ جب ہم ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت کیوں ضروری ہے. اس کے لیے والدین کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے، پرٹیکولرلی مدرس کو. تو سٹارٹ ہمیں لینا ہی مدرس ٹریننگ سے چاہیے. ہمیں مدرس کو ٹرین کرنا چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تعلیم ان کی بچیوں کے لیے کیوں ضروری ہے. جب ہم مدرس پہ کام کریں گی تو آٹومیٹکلی وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں گی. اس کے بعد ہمارے لیے جو ضروری ہے ڈیجیٹل دور میں، اگین وہی بہت ہی خوبصورت بات یہ کہ گھر بیٹھے ہم بہت سے اساتذہ کو ٹرین کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی. اب جب ہم ڈفرینٹ ایریاز کے اگر ہم کوئی کلسٹرز بنا لیتے ہیں، سمجھے لالا مساحی ہے، ایک یونین کونسل ہے، ہم اس کے 10 کلسٹرز بنا لیتے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز کو لے لیتے ہیں اور وہاں پر ہم ہر 10 گھروں کے لیے کوئی ایک فیسیلیٹیٹر ٹرین کر دیتے ہیں کہ کس طرح اس نے بچے کو ایکسلریٹڈ لرننگ، تاکہ وہ بچہ تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ 5 سال کا ہو، کوئی 7 سال کا ہو، کوئی 8 سال کا ہو، کوئی 12 سال کی بچی ہو، وہ کس طرح سے اس کو کس طرح ایکسلریٹڈ لرننگ کروانی ہے اور ساتھ اس کے تربیہ کہ کس طرح سے اسے کروائی جائے گی، اور ساتھ وہ ڈیجیٹل دور کے تقاضوں پر بھی اپنے آپ کو ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. صرف ہم نے اپنا لٹریسی ریٹ پورا نہیں کرنا کہ بس بچوں کو لکھنا ہے، اسکل بیسڈ لرننگ بہت ضروری ہے. سر ادھر میں بھی ایک بات شیئر کروں گی، سر کی بات سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی. ہمارا بھی ایک جو ایجنڈا یہ ہمیشہ رہا کہ مسلمان ممالک ہیں، مسلمان امہ ہے، لیکن ہمارا پاس اپنا کوئی ایجوکیشنل ماڈل نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم پچھلے 22 سال سے میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہوں، اور پرٹیکولرلی اپنی پی ایچ ڈی کے بعد جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی ہے، اس کے بعد 5 سال سے ہم ایک فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں. 2 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچوں کا یہ فریم ورک ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، تربیہ بھی ہے اور ٹیک بھی ہے، تاکہ ہمارے بچے 21 سینچری اسکل سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ وہ فیلڈ میں کام کریں. سر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نہ پڑھیں اور کام کریں. اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیک نے لوگوں کے لیے کمانا کتنا آسان کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ ٹیمپٹیشن بھی دیں گے، والدین کو، کہ یہاں پہ اگر آپ کا بچہ ایک دیہڑی لگا رہا ہے، ایک مزدور بنا ہوا ہے، تو اگر ہم آپ کے بچے کو یہ اسکل سکھائیں تو اسکل کے بعد آپ کا بچہ اس سے زیادہ ارن کرنے کے قابل ہے. تو یہ ایک ایسی ٹیمپٹیشن ہے جو شاید ان لوگوں کے لیے جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے فائنینس بہت ضروری ہے، ان کے لیے بہت کارآمد ہوگا. سہیل صاحب، میڈم نے جس طرح بات کی کہ تربیت جو ہے بہت ضروری ہے، آپ کی جو اتھارٹی ہے، چیئرمین صاحب جو ہیں آپ کے ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، خورشید ندیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو جسے کہتے ہیں ایک ہمارے لیے پلس بھی ہے لیکن اس کے بڑے نیگیٹیوز بھی ہیں، وہ ہے سوشل میڈیا. جیسے آپ نے فیک نیوز کی بات کی، بہت سے فائنینشیل سکیمز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس سے متنفر کرتے ہیں کہ آپ آن لائن بزنس وغیرہ شروع کریں. کچھ اس حوالے سے آپ فرمائیے گا. دونوں چیزیں ہیں جی. دیکھیے، ہم اس کی وہ سائڈ بتاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پریکٹیکل سائڈ پہ کیسے چل رہے ہیں سیرہ کی. ابھی ہماری یہ کتاب ہے، ڈاکٹر ریاض محمود صاحب آپ کی یونیورسٹی سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی ہیں، انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان دا لائٹ آف سیرہ، اور اسے اس سال پہلا انعام بھی ملا، گولڈ میڈل ملا اس سال. وجہ یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے موضوع کو، جو اس وقت بہت ہی اہم موضوع ہے، ریلیونٹ موضوع ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے بات کرنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حاصل کردہ، ان کی سیرت سے حاصل کردہ جو اسباق ہیں، ان کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جائے. سملرلی ہم بات کریں جیو پولیٹکس کی، اسی طرح سے ہم بات کریں معاشیات نبوی کی، اسی طرح سے ہم بات کریں ماحولیات کی. یہاں جو آپ نے بات کی یہ والی میڈیا لٹریسی کی، میڈیا لٹریسی میں میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے، آئی گاٹ سم ٹریننگ آلسو، اور وہ انتہائی اہم ہے لوگوں کو بتانا کہ نہ صرف فائنینشیل اسکیمس بلکہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈلتی ہیں. جہاں پہ ہم خدا نخواستہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، خدا نخواستہ ہم کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کسی کی ذات کے متعلق بلا تحقیق، جو بالکل اس حکم کے خلاف ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ ایسا نہ ہو گمراہی میں پڑ جاؤ. یا یہ کہ انسان کے یا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بیان کر. اور یہ زیادہ تر جو شیئرز اور فارورڈڈ میسیج ہیں وہ اسی پہ مبنی. ایگزیکٹلی. تو ہماری یہ جو 36 تھیمز ہیں اس میں ہم اس پہ بھی خاص طور پہ بھی ہم نے کام کیا ہے کہ لوگوں کو میڈیا لٹریسی کی طرف کیسے لے کے جایا جائے. آپ کا جو ٹاپک ہے آؤٹ آف اسکول کا، اس پہ میں ایک دو صرف بات کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم نے جو نیشنل کریکولم کاؤنسل کے دنوں میں ہم نے کچھ چیزیں ایسی کیں کہ جو کہ اس طرف جیسے میڈم بات کر رہی ہیں اسکلز ایجوکیشن کی. ایک ہماری تھی مڈل ٹیک پروگرام جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ پھر وہ لانچ بھی ہوا, جائکا کے تعاون سے وہ بنا تھا, اس کا پورا ہم نے نصاب مرتب کیا. اس کے ساتھ ہم میٹرک ٹیک پہ گئے. میٹرک ٹیک میں یہ ہوا کہ وہ بچے جو آ کے پڑھتے تھے یہاں پہ فزکس کیمسٹری بایولوجی, وہ جو مین 2-3 سبجیکٹس ہیں ان کی بجائے ان کو کچھ ٹیکنیکل سبجیکٹس, اور ٹیکنیکل سبجیکٹس بہت ہائی ٹیک نہیں ہیں اور بالکل لو ٹیک بھی نہیں, دونوں طرح کے. مثال کے طور پہ HVACR جیسے ہیٹنگ, وینٹیلیشن, ایئر کنڈیشننگ, ریفریجریشن جیسے جو ہمارے بنیادی ہیں وہ بھی الیکٹریشین اور اس طرح کے, اور دوسری طرف روبوٹکس اور IoTs اور اس طرح کی چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ ایریاز مثال کے طور پہ گلگت بلتستان اور ہمارے بہت سے دیگر ایریاز ہیں جہاں پہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ کورسز ہم نے انٹروڈیوس کرائے ہیں میٹرک ٹیک میں. اور اب خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس کو اسکیل کرنے کی وہ بات انہوں نے کی ہے, اس پہ کمیٹیز بنی ہیں الحمدللہ, وی آر ورکنگ ود دیٹ کمیٹی, اور اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پہ پورا ایک نصاب مرتب ہو رہا ہے کہ ہم اس کو انٹر ٹیک پہ بھی لے کر جائیں, اور وہاں پہ ڈرون ٹیکنالوجی, وہاں پہ اس طرح کے جو بز ورڈز ہیں اور آج جن کی ضرورت ہے ٹیکنیکل چیزوں کی, ان کو کیا جائے. آخری بات جو میں اس میں کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں بہت ہی اہم, وہ یہ کہ ہمیں بہرحال سسٹینیبلٹی کی طرف دیکھنا ہے. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہ یہاں پہ نان فارمل پہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ, ڈسٹینس لرننگ پہ الگ سے بات, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہمارا آؤٹ آف اسکول کا جو ڈائلیما ہے پاکستان کا, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نان فارمل کو جتنا زیادہ اسکیل کر سکیں. آپ کے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز ہیں بیکس, آپ کے NCHT کے اسکولز ہیں, ایک زمانے میں نئی روشنی اسکولز تھے, کچھ اور چیزیں تھیں, ان کے جو والنٹیئرز ہیں دے آر ویری ویل ٹرینڈ, پورے پاکستان میں موجود ہیں. ان کو ساتھ لے کے, اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف کام ہو رہے ہیں کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ لے کر چلیں. ملتان میں سیکٹری ہمارے تھے, سیکٹری ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام, انہوں نے ایک وہ شروع کیا تھا بہت خوبصورت سا پروگرام, اس کا نام تھا صبح 9 اسکول. جی, صبح 9 اسکول میں یہ آئیڈیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ان بچوں کو جو کام کرتے ہیں جا کے ورک شاپس پہ. اب وہ ورک شاپ پہ جب گئے, ان کے ماں باپ تیار نہیں تھے بچوں کو تعلیم کے لیے چھوڑنے کے لیے, کہ ان کا خیال تھا کہ وہ پیسے کما کے لاتا ہے. جب ان کے استاد جی سے, وہ جو وہاں سکھانے والے ہیں, ان سے بات کی یا اونر سے بات کی, اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن میری دکان 11 بجے کھلتی ہے, مجھے اس وقت کے بچہ چاہیے یہاں. بالکل ٹھیک. سو دے اسٹارٹیڈ دوز کلاسز ایٹ 7 o'clock in the morning, کہ وہاں پہ وہی ٹیچرز وہ 7 بجے شروع کرتے تھے اسکول, وہ 10:30 پونے 11 بجے ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد وہ بچہ جا کے اپنا کام بھی کر لیتا تھا, وہ چیز بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی, یہاں پہ ان کی پڑھائی بھی چلتی گئی, اینڈ دا ریزلٹس ور امیزنگ. یعنی ایفیشینٹ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے, بہت کہ وہ ارننگ بھی اس کی جاری رہے اور اس کی تعلیم جو ہے وہ بھی, اس میں بھی کوئی رکاوٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ون سائز کین ناٹ فٹ آل. آپ کو جو ٹارگٹ آڈینس دیکھنا ہے, آپ اگر ولنریبل کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے ہیں, آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی حساسیت کیا ہے, ان کے ساتھ کون سے مسائل ہیں, ان کو کس طرح کیٹر کرنا ہے. آپ کو فیکٹریز والے بچے چاہیے, آپ کو جو ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں وہ بچے چاہیے, آپ کو جو آبادیوں میں, یہ جو سلمز میں ہیں بچے, ان بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو ہر ایک کے لیے آپ کو الگ الگ سلوشن ڈھونڈنا ہوگا, اور یہ سلوشن ڈھونڈنا کوئی ناممکن نہیں ہے. لوگوں نے الگ الگ بات کی ہوئی ہے, لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کام ہے. ابھی میڈم کی بات سن کے مجھے خوشی ہوئی, آن لائن انہوں نے سلوشنز دیے ہیں, وہ ایک طریقہ ہے. دیر آر سو مینی ادرس, بٹ دین ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اسے دیکھنا. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا کہ ٹپکل ایک کمیونٹی کے لیے آپ کو کس طرح کا سولوشن ڈھونڈنا ہے, اور پھر اس کی سسٹینیبلٹی کا ماڈل کیا ہے. آج فنڈنگ آ رہی ہے, کل وہ فنڈنگ ختم ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا. تو وہیں پہ اگر آپ ایک اسکول بنا رہے ہیں, لیٹ سے ایک چھوٹا سا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونرز ایک اسکول کے لیے یا ایک کمرے کے اسکول کے لیے, ایک کمرے کے لیے اگر وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان کے لیے بھی کر دیں, کہ وہاں سے جو کمائی آئے وہ وہاں پہ اس اسکول کو چلاتی ہے. زبردست. اس انداز میں اگر چیزیں ہوں تو آئی ہوپ کہ سسٹینیبل سولوشنز ہوں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ 26 ملین کا فگر ہم نہ کر سکیں جی, یا ایٹ لیسٹ اس کو ریڈیوس کریں. دنیا نے کیا ہے جی, اور انشاءاللہ کم از کم ہم روک سکتے ہیں. لیکن یہ تعداد بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 20-22 ملین سے شروع ہوتے 26, اور آئی ڈاؤٹ کہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہو. تو وہ ہوپ فلی اگر ہم اخلاص سے اور خلوص نیت سے کام کریں, اور انشاءاللہ یہ یاد رکھیں کہ یہ علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلم ہی بنا کے بھیجا گیا تھا. ہمارا معلم اس بات کو سمجھ لے, ہم سب سمجھ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکیں. جی یقیناً سہیل صاحب, بڑی اہم گفتگو آپ نے کی تعلیم کے حوالے سے. محترمہ زوبیہ صاحبہ, آپ یہ فرمائیے گا, سر نے یہ کہا کہ انکلوسیو ایجوکیشن ہونی چاہیے, خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں, جیسے انہوں نے فرمایا کہ مڈل ٹیک اور میٹرک ٹیک کے پروگرامز ہیں, اس میں یقینی طور پہ جو بیوٹیشین کا جو کورس ہے, جو میک اپ کا کورس ہے, بیوٹی پارلر کا جو
ایک ٹریننگ پروگرام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ہم نے بچیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر حالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رسم و رواج کی وجہ سے، فاصلے کی وجہ سے، تو کچھ آپ ریکمینڈ کریں گی کوئی سلوشن کہ بچیوں کو ہم کیسے اس قومی دھارے میں اور تعلیم حاصل کرنے میں آسان تعلیم ان کو فراہم کریں؟ سر میں اس سوال کا جواب اسی طرح سے دوں گی کہ ہمارے ارد گرد سولوشنز موجود ہوتے ہیں، ہمیں بس انہیں جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. جیسے پاکستان میں ہمارے پاس ڈیجی اسکلز کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، ایگزامپل جو ابھی تک تقریباً 30 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں انہیں ڈفرینٹ ڈیجیٹل اسکلز سکھا چکا ہے. تو ہم اسی پیٹرن پہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے لیے جو سوٹیبل مواقع ہیں وہ ڈیجیٹل کی صورت میں ہم کس طرح سے ان کے لیے کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم خواتین آج کے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت دور ہے ہمارا کہ ہم گھر بیٹھے، اور میں خود اس کی ایک ایگزامپل ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں، میں ان کو ہوم اسکولنگ بھی کرا رہی ہوں اور اس کے ساتھ اپنے یہ 2 ادارے بھی چلا رہی ہوں اور گھر بیٹھ کے اور جاب پرووائڈر بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں گھر بیٹھے ہوئے یہ کر سکتی ہوں تو ہم گھر بیٹھے بہت سی خواتین کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق اسکل سیکھ کے، ایجوکیٹ ہو کے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو آج کا مینیج کرنے کا ایک اسکل ہونا چاہیے کہ تمام کاموں کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے. دیکھیں جب ہم اس میں سافٹ اسکلس کی بات کریں گے تو ٹائم مینجمنٹ بھی سکھائیں گے، اپنے گھر کے مردوں کو کیسے کنونس کرنا ہے، کمیونیکیشن اسکلس بھی سکھائیں گے، اپنا ٹیمپرامنٹ کیسے ٹھیک کرنا ہے، اینگر مینجمنٹ بھی سکھائیں گے. تو آج کی عورت خوش قسمت ہے کہ آج وہ انٹرنیٹ کے دور میں پیدا ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تعلیم بھی سیکھ سکتی ہے، ہنر بھی سیکھ سکتی ہے اور امپاور بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سی ایسی ایگزامپلس ہمیں نظر آتی ہیں. تو جو آسان حل ہمیں مل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ خواتین کی فیلڈز کون سی ہیں. آج کل تو خیر خواتین ٹیک کی دنیا میں بھی بہت آگے جا رہی ہیں، SEOs کر رہی ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کر رہی ہیں، بلاگنگ کر رہی ہیں، جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ گرافکس ڈیزائننگ ہے، یا پھر AI نے اب تو بہت نئی چیزیں بھی لیا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور اس کے ہم خواتین کے لیے ڈفرینٹ کورسز ڈیولپ کریں. اور پھر اگین وہی ہوم اسکولنگ کلسٹر کے مطابق وہاں پر اپنے فیسیلیٹیٹر، اپنے وہاں پہ والنٹیئرز یا جو ہمارے لوگ ہوں گے وہ ٹرینڈ ہوں، اور پھر وہ اپنے ہی ارد گرد کی خواتین کو وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سہیل صاحب، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں اور آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے میڈم نے پروگرام کے آغاز میں فرمایا کہ بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے، یہ کام اکیلے حکومت نہیں کر سکتی، کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، بچے یا ان کے پیرنٹس نہیں کر سکتے، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگا تو جا کے ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی طور پر والدین پر کتنی اہم ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، والدین کا کردار تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے بات. والد کو جو دھیان اس کے اوپر دینا ہے. ہماری کریکٹر ایجوکیشن اسٹریٹجی کا اگر میں حوالہ دوں تو اسٹریٹجی کا لفظ ہم نے جان بوجھ کے ایک مقصد کے تحت کیا تھا کہ اس میں والدین کا کردار، اس میں اساتذہ کے کردار، اس میں پورے معاشرے کا کردار، اداروں کے سربراہان کا کردار، میڈیا کا کردار، ہم نے سب کا کردار متعین کیا ہے. پیرنٹنگ پہ ہم نے ماڈیولز بھی ڈیولپ کیے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ہمارے آغا خان فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی، ہم سب نے مل کے اس پہ کام کیا ہے. ایک بڑا پلان ہے جو لے کے ہم چل رہے ہیں پیرنٹنگ کا. 1 سال سے 9 سال تک کے بچوں کے لیے الگ ہے اور پھر 9 سال سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے الگ ہے. پہلے کا نام آغوش ہے، دوسرے کا پرورش ہے، وہ ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے، اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ہم نے جو کلبز بنائے ہیں، فیملی کلب بنایا، رحمت للعالمین فیملی کلب، رحمت للعالمین یوتھ کلب، رحمت للعالمین صحافیوں کا کلب اور اس طرح کے بہت سے. تو یہ فیملی کلب کا جو آئیڈیا ہے یہی پیرنٹس تک ہمارا پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں یہ احساس دلائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو امت ہے اب ان کے ہاتھوں میں امانت ہے، اور اس امانت کو کس طرح خیال رکھنا ہے، اور اس کو اگر کم از کم ہم بہت بہتر بنا کے نہیں لوٹا سکتے تو کم از کم اس صورت میں تو لوٹا دیں کہ وہ بگڑی ہوئی نسل نہ ہو جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کر سکے. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ سہیل صاحب، بڑا اہم میسیج آپ نے دیا، اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ پیرنٹس کا ایک کلب بنایا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک عام اسکول میں بھی ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے تھرو کنیکٹ رہتے ہیں، اور ٹیچرز بچے کی پروگریس اور پیرنٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کاروان علم و دانش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یہ سفر آگے جاری رہے گا۔ میں پروگرام کے آخر میں سہیل بن عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ سر، آپ تشریف لے کے آئے۔ میڈم زوبیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئیں۔ یہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے متعلق مزید معلومات ہماری ویب سائٹ aiou.edu.pk پر فراہم کی گئی ہیں، آپ اس کو وزٹ کیجیے اور اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی محمد جواد اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔